اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البرکۃ فی ثلاثۃ فی الجماعۃ والسرید والسحود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے سحری کی فضیلت۔ سامعین عزیز احتشام، روزہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزہ دار اپنا روزہ شروع کرنے سے قبل یعنی طلوع سحر سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ اسے سحور یا سحری کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے روزہ کی بھوک پیاس اور کمزوری کے تدارک کے لیے سحری کو مشروع کیا ہے۔ اگر روزہ دار سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لے تو کمزور ہو جائے، نہ ٹھیک سے عبادت کر پائے، نہ دنیا کے کام کر پائے۔ لہٰذا سحری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سحری نہ صرف روزہ دار کی ضرورت ہے بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے ابو داؤد نے اور نسائی نے ذکر کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سحری کی دعوت دی تو فرمایا صبح کے برکت والے کھانے پر آؤ۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ ناظرین، ایک حدیث میں فرمایا کہ برکت تین چیزوں میں ہے: جماعت، سرید اور سحری۔ یہ سے سرید ہے۔ جس طرح چوری بنائی جاتی ہے نا میٹھے کے اندر، اسی طرح سالن کے اندر ٹکڑے ڈال کے جو چوری بنائی جاتی ہے اسے عربی میں سرید کہتے ہیں۔ اسے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد نسائی میں ایک اور حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا تو آپ سحری کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سحری تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک برکت ہے، لہذا اسے چھوڑنا مت۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک سحری کئی اعتبار سے برکت کے حصول کا سبب ہے۔ مثلا اس میں اتباع سنت بھی ہے، اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے، عبادت کے لیے قوت کا حصول بھی ہے، نشاط میں زیادتی، بھوک کے سبب جو بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اس سے بچاؤ بھی ہے، مانگنے والے یا بطور مہمان ساتھ سحری کرنے والے کی ضیافت پر صدقہ کا اجر ہے، دعا کی قبولیت کے وقت میں ذکر و دعا کی توفیق بھی ہے، اور جو شخص رات میں روزہ کی نیت کرنے سے رہ گیا تھا اس کے لیے اس غفلت کا تدارک اور بھرپائی بھی ہے۔ یہ بندہ پر اللہ تعالیٰ کی کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے روزے جیسے پرمشقت عمل کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اسے ثواب اور برکت والی چیز بنا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں نفس کے خلاف مجاہدہ میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس طرح اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اسلامی احکام میں بندوں کی کمزوریوں اور ان کی ضرورتوں کی مکمل رعایت موجود ہے۔ سحری کی ایک اور فضیلت وہ یہ کہ سحری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا برکت ہے، لہذا سحری ترک نہ کرو چاہے تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پینا میسر ہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس حدیث سے سحری کی تاکید تو معلوم ہوتی ہے، اگر کھانا میسر نہ ہو یا کھانے کو جی نہ چاہتا ہو یا سحری کا وقت ختم ہونے کو تو آدمی کو چاہیے کہ یوں ہی بھوکے پیٹ روزہ رکھ لینے کی بجائے کم از کم ایک پانی کا گھونٹ پی لے تاکہ اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ طاقت تو آئے گی نا، اور پھر سحری کرنے کا ثواب بھی پایا جائے گا۔ ماشاءاللہ حدیث میں ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین و حاضرین، ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ پر درود بھیجنا یہ ہے
کہ وہ فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے. اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرشتوں کا درود بھیجنا وہ اس بندے کے لیے دعا کرنا ہے. اسے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ سحری کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان اللہ کی ثنا اور فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے. لہذا سحری نہیں چھوڑنی چاہیے. سحری کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت سے پرہیز ہے، یہود و نصارہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے. لہذا جو شخص اپنے آپ کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچانا چاہتا ہے وہ سحری کے بغیر روزہ نہ رکھے. سحری میں کھجور کھانا بھی ایک مستحب عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزہ کو بہتر بنانے کے لیے ضرور سحری کرے. اس سے دن بھر کے کام کاج اور عبادات کے لیے قوت بھی میسر ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ سنت کا ثواب برکت بھی حاصل ہو جاتی ہے. سحری انسان کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی اس ضرورت کو بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا. اب ہے انسان کی ضرورت لیکن جب انسان سحری کرتا ہے تو حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ نے وہ سحری کرنا جو اس کی بنیادی ضرورت تھی اس سے بھی باعث اجر و ثواب بنا دیا ہے. سحری کھانا روزہ دار کی ضرورت ہے لیکن اگر وہ اتباع سنت کی نیت سے سحری کرے تو یہ کھانا بھی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.